میری تھوڑی سی جو اس پروگرام فروغ دین کے سلسلے میں کہ یہ مسلمانوں کا ایک دور تھا، ایک بڑا زمانہ تھا، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں وہی مسلمان جو ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرا یہ سبجیکٹ ہے، میرا یہ ماتم ہے، میرا یہ سوال خود بھی میرے اپنے اندر ہے۔ پیشہ ور ملا نے مسلمان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کا عروج جب تک رہا، وہ چونکہ پیچھے ذات اتنی بلند، حضور کا یہ سادہ سی باتیں ہیں، بہت ہی سادہ باتیں ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم کرب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا۔ میں نے دنیا کی جو بڑی سے بڑی پرسنالٹیز کے بارے میں اتنا تفصیل سے پڑھا ہے۔ یاد رکھیں، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، جتنا کمپلیمنٹ، جتنا عظیم ترین کمپلیمنٹس ویسٹ کے لوگوں نے دیے حضور کو، ہم میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ ہمارے ہاں یہ مکروہ سوچ ہے، یہ دینی علوم ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا تہاڈے پیو نے بنائی، جس نے دین دیا اسی نے دنیا دی، اور دین سے پہلے دی۔ چاند بے اختلاف گلی محلوں میں ہم اکٹھے نہیں، فرقہ واری ایسی چھوڑتے ہیں۔ قرآنک وزڈم کیا کہتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ میں کسی مردود کا کالم پڑھ رہا تھا کہ اسلام میں زیادہ بچوں کی، او بھائی اس وقت تعداد ضروری تھی، آج استعداد ضروری ہے۔ سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن تمہاری، تم نہ لائق ہو، نکمے ہو۔ آپ کے میرے کے کپڑوں سے لے کے اس پنکھے تک، کے سی تک، اس کیمرے تک، کچھ سیل فون میں تو رکھتا نہیں، کوئی شے ہماری اپنی ہے، ہمیں شرم نہیں آتی۔ سیمنٹ آپ کی ایجاد ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ 25 کروڑ کا تن ڈھانپ سکتا ہے کوئی دستی کھڈی سے؟ آدھی آبادی اگر بنائے گی تو پھر خود بھی اپنا ننگ پریانی ڈھانپے گی اور باقیوں کی بھی۔ ہمارے تو بدن پہ لباس ان کی خیرات ہے۔ اچھا ہائیبریڈ سیڈ ہے، پر ایکڑ ییلڈ کہاں سے کہاں پہنچا دی ایک کسی مولانا نے۔ اچھا گل سنو، اتنے کوئی علامہ نہیں، اتنے اٹ چکو علامہ ہی نہیں مک دے، جاہل۔ ایک خاص طریقے سے انہوں نے قوم کو ایک خاص جگہ پہ لگایا ہوا ہے، وہاں سے بڑھنے نہیں دیتے۔ برکت، ثواب، جنت، زندگی تمہاری دوزخ ہے، جانا تم نے جنت میں ہے۔ ہم خوبصورتی کو خوبصورتی سمجھ کے نہیں کرتے۔ میں اگر بھلا کام کراں تو میرے ذہن جنت، میں نے ہزاروں پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا اور مجھے پتا تھا کہ یہ ہوتا ہے وہ صدقہ جاریہ، درخت لگانا، لیکن یہ کچھ ایک بے غیرت ایلیمنٹ ہے، یہ پتہ نہیں کیا بیچتے ہیں۔ اخلاقیات ہی علم دیتی ہے۔ ہمارا دین اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ حضور کی فیور رب زدنی علم ہے، میرے رب مجھے علم دے، علم حاصل کرو چاہے چین تک۔ اتنے بریکٹاں لکھے ہے کڑیاں نے نہیں جانا، کہیں یہ کہا ہے رب زدنی علم، یہ دعا ہماری بچیاں نہ مانگیں۔ منیر نیازی صاحب اللہ بخشے، وہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے کہ ان کا کیا مستقبل ہونا ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے جو آدھی آبادی 50% عورت ہے نا، گھروں کے اندر بند کر کے باقی آدھی ان کی حفاظت کے لیے ڈانگے لے کے باہر بیٹھی ہے۔ وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں، ایتھے ٹماٹر خریدے نہیں جانتے، اے پکھے ٹماٹر افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے خلا میں اگا لی۔ انہوں نے ایک پلانٹ، باسط صاحب ذہن میں رکھیں، یہ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، انہوں نے ایک پلانٹ ڈسکور کیا ہے جو بالکل زمین سے مشابہت رکھتا ہے، سائز میں سینکڑوں گنا بڑا ہے، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے سپر ارتھ۔ پاکستان میں جو جہالت ہے تعلیم کے نام پہ بھی ہے۔ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بھی اگر آپ ڈھنگ کی بات کرو، ایک دفعہ وہ چونک جاتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو ذرا بہتر دماغ دیا ہے پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، آج نہیں تو کل لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا بھونکتا تھا۔ پاکستان سمیت عالم اسلام کا کوئی مستقبل نہیں، ہماری ساری عبادات ان کے اصل مفہوم سے ہم واقف ہی نہیں، ہمیں اجنبی کر دیا گیا۔ نماز نام ہے ڈسپلن کا، اور ڈسپلن مشین کا خراب ہو جائے بیکار ہو جاتی ہے، جدی وڈی فن خان مشین ہوئے۔ انہاں کتیاں دیاں دماں سدھیاں کر کے اور لوہے دی نال چڑھا دیندے، یہ وہاں جا کے بدلتے نہیں، چپیڑ کتے کی دم ٹیڑھی، اوتھے اودی پونچھ سدھی رہندی، چونکہ اودے اوتے انہوں نے نا سٹینلیس سٹیل دا غلاف چڑھایا، دم سدھی، لاہور ایئرپورٹ دے اترتے دم واپس۔ یہ باتیں آتی ہیں تربیت سے، خاندان سے۔ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو۔ پڑھا لکھا ہونا اور چیز ہے، وزڈم اور چیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام فروغ دین میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں، میں ان کی بڑی، جسے کہتے ہیں دل سے قدر کرتا ہوں، میں ان کا فین ہوں،
اور بہت سنسیئرٹی کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو بڑے لوگ باتیں کہنے سے گھبراتے ہیں. یہی ان کی خوبصورتی ہے. نڈر ہیں، بے خوف ہیں، تجزیہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں ٹی وی پر تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور ہمیشہ ان کا پورا تجزیہ سنتا ہوں. میری مراد ہے جناب محترم حسن نثار صاحب سے. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو. بہت سی گفتگو ہوتی ہیں لوگوں کی، پولیٹکس کے اوپر آپ باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے. شاعروں کے اوپر، اقبال صاحب پر آپ کی بڑی ماشاءاللہ دسترس ہے. میری تھوڑی سی جو اس پروگرام کی وہ ہے کہ ہم فروغ دین کے سلسلے میں، کہ جو مسلمانوں کا ایک دور تھا، ایک بہت زمانہ تھا، اور آپ کی ماشاءاللہ اس پہ تحقیق بھی ہے، آپ نے بہت پڑھا بھی ہوگا. عروج تھا بہت مسلمانوں کا. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں وہی مسلمان جو ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن عزت نہیں ہے. تو یہ ایک جو فرق آیا ہے اس دور کا اور اس دور کا، یہ کیا وجہ ہے سر؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے، چونکہ میں بھی اس چیز پہ بہت، جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، یو آر پرابلی دا فرسٹ ون ٹو آسک دس کوسچن. میرا یہ سبجیکٹ ہے، میرا یہ ماتم ہے، میرا یہ سوال خود بھی میرے اپنے اندر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ پارٹلی ٹھیک ہے. امام عالی مقام حضرت امام حسین کی شہادت رسول اللہ کے وصال کے بعد لٹل لیس دین 50 ایئرس ہو گیا. ایک خلیفہ تھے جو شہید ہوئے، کسی فارسی ایرانی نژاد تھا، ابو لولو فیروز کو اس طرح. باقی حضرت عثمان دیکھ لیں، حضرت علی دیکھ لیں، جنگ جمل دیکھ لیں. یاد رکھیں مسلمانوں کا عروج جب تک رہا، وہ چونکہ پیچھے ذات اتنی بلند. میں نے بہت بایوگرافیز پڑھی ہیں، ایون جو دنیا کے ٹاپ کے ایکٹرز جنہوں نے بایوگرافیز لکھی ہیں میں نے وہ بھی پڑھی. میں دیانتداری سے اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان جنرل، میرا یہ ایشو نہیں ہے. میں نے دنیا میں، میری ایک ہی نعت ہے جو وائرل ہوئی، وہ پیشہ ور نعت یہ نہیں ہو تو میں نعت ہی لکھنے لگی. میں روز رات کو سونے سے پہلے لکھ سکتا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کاش عہد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا. میں نے دنیا کی جو بڑی سے بڑی پرسنالٹیز کے بارے میں اتنا تفصیل سے پڑھا ہے، اس سے دگنی کتابیں ہمارے فارم ہاؤس پہ ہیں. ٹھیک ہے. حضور اس لیے نہیں کہ میں ایک مسلمان گھرانے، اور فارینرز نے، یاد رکھیں ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، جتنا کمپلیمنٹ، جتنا عظیم ترین کمپلیمنٹ ویسٹ کے لوگوں نے دیے حضور کو، ہم میں سے کوئی نہیں کر سکا. یاد رکھیں حضور کے بارے میں جو کچھ گورے نے لکھا. اچھا اب ہوا کیا؟ اتنی طاقتور شخصیت تھی، یہ بہت صدیوں تک گھسیٹ کے لے گئے. ان کے شایان شان اعمال نہیں رہے ہمارے. کربلا ٹھیک ہے، اس سے پہلے خلفاء کی شہادت، اس کے بعد کیا؟ حضور کا یہ سادہ سی باتیں ہیں، بہت ہی سادہ باتیں ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ایک عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم کرب میں مبتلا ہو جائے گا. میری انگلی زخمی ہو جائے، کٹ جائے، پورا جسم. ہوا کیا؟ آپ آٹومنز ہمارا پرائیڈ ہے. آٹومنز 600 کچھ سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت. کیا بیٹوں نے باپ مار دیے، باپوں نے بیٹے مار دیے، بھائیوں نے بھائی مار دیے. اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بالآخر قانون بنا کہ جو ولی عہد ہوگا اس کے علاوہ سارے کے سارے مار دیے جائیں گے، اس کے سگے بھی، ستیلے بھی، چونکہ بیگمات. اچھا ان کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. میں نے کبھی خلافت شلافت نہیں، حالانکہ آئی ایم ان لو ود ٹرکی. اس کمرے میں آپ کو اتنا کچھ ٹرکش نظر آئے گا جس کا حساب کوئی نہیں ہے. یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ، اور جو وہ نہیں ہوتے درویش ان کے کونیا میں
مولانا روم کے دربار کے یہ سارا وہ بھی کیا تھے. اچھا اب میں آپ کے سوال بات تو بہت لمبی ہے, اصل کی طرف آتا ہوں. پیشہ ور ملا نے مسلمان کو برباد کر کے رکھ دیا. آٹومنز کا عروج دیکھیں اور پھر وہ وقت دیکھیں جب شیخ الاسلام نے پہلا پرنٹنگ پریس بند کرایا, یہ کہہ کے کہ آج عام کتاب کل قرآن چھپے گا تو توہین ہوگی. صحیح. اس کے بعد اس بدبخت نے, لعنتی نے, ایک اور شیخ الاسلام, اس نے پرنٹنگ پریس. ہم جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے, یہ جو لگژری ہے نا کتابوں کی, یہ روزا کے پاس ہی چونکہ ہاتھ کے لکھے ہوتے تھے. پرنٹنگ پریس تو بعد کتاب ماڑے موٹے دی رہنے چاہیے. یہ بند ہو گیا. پہلا پرنٹنگ پریس ٹرکی میں اور پہلا میڈیکل کالج. دیٹ واز دی اینڈ. آگ کی طرح ویسٹ میں پھیل گیا علم. کوئی گما ماجا یہ فلانا, علم کرتا کیا ہے. پھر ہمارے ہاں یہ مکروہ سوچ ہے, یہ دینی علوم ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا تھوڑے پیو نے بنائی, جس نے دین دیا اسی نے دنیا دی, اور دین سے پہلے دی, دین کامل سے پہلے دنیا دی, پھر دنیا کو زندہ رہنے کا انسانوں کو. اچھا دین اور دنیا عجیب و غریب کام ہے. قرآن حفظ کرنا ٹھیک ہے کر لو, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ تو پڑھ لو کبھی. بنیادی طور پہ مسلمان کے اندر جو سب سے بڑا عذاب ہے, دیکھو ایک عجیب تکلیف میں بات ہے. مجھے ذاتی طور پہ کوئی نہیں. اب یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے جہاں ہم رہتے ہیں. اٹس اے ویری اسمال کمیونٹی. جب آپ مین گیٹ سے انٹر ہوئے ہوں گے تو ایک راؤنڈ اباؤٹ وہاں سے آپ اتنی ہی آگے ہے بس. 3 مساجد ہیں. ایک نے اذان دینی شروع کی, 40-45 سیکنڈز کے بعد دوسرا بڑھ گیا, نالی تیجا. اتنی کامن سینس نہیں ہے کہ بانٹ لو کہ یار ایک دن میں ایک دن آپ, ایک دن اس طرح نہیں. چاند پہ اختلاف, گلی محلوں میں ہم اکٹھے نہیں, فرقہ باری ایسی چھوڑتے ہیں. آج تک مجھے کسی نے نہیں رابطہ کر کے بتایا شریعت کیا ہے. لفظ شریعہ, شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر, مسلسل بہتا ہوا پانی. اگر وہ 5-7 دن کے لیے رک جائے تو وہ کریگا. قرآنک وزڈم کیا کہتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. اب میں کسی مردود کا کالم پڑھ رہا تھا کہ اسلام میں زیادہ بچوں کی, او بھائی اس وقت تعداد ضروری تھی, آج استعداد ضروری ہے. سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن تمہاری, تم نہ لائق ہو, نکمے ہو. اب ہم جو باز صاحب بیٹھے ہیں یہاں, آپ کے میرے اور آصف عفان کے کپڑوں سے لے کے اس پنکھے تک, اے سی تک, اس کیمرے تک, اس گھڑی تک, مطلب کچھ سیل فون میں تو رکھتا نہیں, آپ کا سیل فون پڑا ہے. کوئی شے ہماری اپنی ہے, ہمیں شرم نہیں آتی. سیمنٹ آپ کی ایجاد ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے. 25 کروڑ کا تن ڈھانپ سکتا ہے کوئی دستی کھڈی سے. آدھی آبادی اگر بنائے گی تو پھر خود بھی اپنا ننگ اریانی ڈھانپے گی اور باقیوں کی بھی. ہمارے تو بدن پہ لباس ان کی خیرات ہے, لیکن یہ کچھ ایک بے غیرت ایلیمنٹ ہے. یہ پتہ نہیں کیا بیچتے ہیں. تعداد اور چیز ہے, استعداد اور چیز ہے. جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ان کا رول بڑھتا گیا. ہمارے بدن پہ دیکھیں, واش روم ان کا ہو, آپ کا ہو, میرا ہو, شرم نہیں آتی. ہینڈ پمپ, ماچس. غالب کا ایک جملہ ہے, ہمارا جینیس ہے, اس نے کہا تھا یہ کیسی قوم آئی ہے جو جیب میں آگ لیے پھرتی ہے. آپ کا کیا محاورہ ہے, آپ کی کیا اوقات ہے؟ اگ لین آئی تو گھر والی بن بیٹھی, پاتھیاں سلگا. ایک بات سنیں, وہ گیا, وہ زمانہ تھا تعداد کا. اور اب یہ کہتے ہیں نا جذبہ ایمانی. اور کیڑا جذبہ ایمانی؟ ایک مفلوج جہا اتوں انج کر کے ایک بٹن دبائی یا وائس کمانڈ دبے, ایک ایٹم بم آئے تو کہانی ختم.
ہم اتنے سفلے لوگ ہیں, ایٹم بم بنا کے پھدک رہے ہیں. تھوڑے پیو نے بنایا یار, کب کا بن چکا, سیکنڈ ورلڈ وار میں یوز ہو چکا, اس سے پہلے بن چکا تھا. تو اسی ہن بنا لے تو تھوڑا ہے کچھ. مطلب مسلمان کی موت دیکھیں, ہمارا دین اقرا سے شروع ہوتا ہے. حضور کی فیور رب زدنی علم ہے, میرے رب مجھے علم دے, علم حاصل کرو چاہے چین تک. اتنے بریکٹاں لکھے ہے کڑیاں نے نہیں جانا, کہیں یہ کہا ہے رب زدنی علم, یہ دعا ہماری بچیاں نہ مانگیں. منیر نیازی صاحب اللہ بخشے, وہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں کہ ان کا کیا مستقبل ہونا ہے. یہ تو وہ قوم ہے جو آدھی آبادی 50% عورت ہے نا, گھروں کے اندر بند کر کے باقی آدھی ان کی حفاظت کے لیے ڈانگے لے کے باہر بیٹھی ہے. مطلب بات کرنے کا ایک تو شاعر تھے. اس لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر اب جذبہ ایمانی اس کو ریڈیفائن کرو. ایک مجہول سا آدمی بھی ایک بٹن دبائے گا, کہانی ختم. جذبہ ایمانی اب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پہ فوکس کرنا. تھوڑا 1.5 کروڑ بچہ باہر تک کھا رہے ہیں, جو سکول جا رہے ہیں وہ بھی گند پڑھ رہے ہیں, ان کو کنٹمپریری ایجوکیشن ملتی ہی نہیں. اخلاقیات ہی علم دیتی ہے. فورڈ کا ایک واقعہ ہے, میں نے وہ پہلی گاڑی دیکھی ہوئی ہے, وہ ڈیٹرائٹ میں ہے, فورڈ میوزیم. سڑک کا نام بھی فورڈ روڈ ہے. کیا پہلی گاڑی, اس کے نہ دروازے ہیں, نہ اس میں بریک تھی, نہ اس میں کوئی ہارن تھا, اور اس میں سٹیئرنگ بھی نہیں ہے. جو ڈنڈا جا نہیں ہوتا جی تو سٹیئرنگ ہوتا ہے, وہ ٹی ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ یوں کر لو گے دونوں پاسوں کو مار سکو, ٹی. اور اخلاقیات کا اب یہ لیول. وہ بات اچھا, وہ بنانے کے بعد معصوم سائنٹسٹ انہیں کہا بھائی میں گڈی تو بنا لی, باہر کے میں کڈا کرائے دا کار. انہیں پچھلی دیوار چون گڈی, مالک مکان پتہ لگ گیا کہ دیوار, وہ آیا پتہ لگ گیا, انہیں کہا میں کیا, انہوں نے کہا آج تو بعد میں تیرے کو رینٹ نہیں لینا. سبحان اللہ, نے انسانوں کو سپیڈ بخش دی. وہ چاند پہ پہنچے ہوئے, ایتھے ٹماٹر خریدے نہیں جانتے, اے بھکھے ٹماٹر افورڈ نہیں کر سکتے, انہوں نے خلا میں اگا لیے. انہوں نے ایک پلانٹ, باسط صاحب ذہن میں رکھیں, یہ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں, انہوں نے ایک پلانٹ ڈسکور کیا ہے جو بالکل زمین سے مشابہت رکھتا ہے, سائز میں سینکڑوں گنا بڑا ہے, اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے سپر ارتھ. ہم جیسی قومیں کمی ہوں گی, کمی, جس طرح بڑے جاگیردار نہیں ہیں سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین, وہ اتنے جا کے بھائی بیجی کرتے ہیں. اور تمہارا تو ٹریکٹر بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اپنے, یاد نہیں تیرے لانگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لے. موت نہیں پڑتی آج, حالیاں نے ہل ڈک لے, تیرے لانگ دا پیا لشکار. اچھا ٹریکٹر بھی انہوں نے تمہیں انسان بنایا, تم ان سے ویٹ کی بھیک لیتے رہے. میں بچہ تھا اس وقت, 2 ہاتھ ہوتے تھے, ایک کے اوپر امریکن فلیگ ہوتا تھا کف دے ہوتے, ایک کے اوپر امریکن اور ایک کے اوپر پاکستانی. ویٹ آتی تھی وہاں سے. اچھا ہائیبریڈ سیڈ ہے, پر ایکڑ ییلڈ کہاں سے کہاں پہنچا دی, ایک کسی مولانا نے. اچھا گل سنو, اتنے کوئی علامہ نہیں, اتنے اٹ چکو علامہ ہی نہیں مکتے. جہل ایک خاص طریقے سے انہوں نے قوم کو ایک خاص جگہ پہ لگایا ہوا ہے, وہاں سے بڑھنے نہیں دیتے. اب میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ یہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ جی وہ شراب, اچھا ان کو لایا گیا جائے فتویٰ, میری صحت کی فرق پہنتا ہے. وہ بندہ پوچھے اٹ از اویلیبل. اچھا اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال کر دیں گے شراب, یہ تو فارسی کا لفظ ہے شراب. ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے خمر. خمر کا مطلب پتہ ہے, دوپٹہ, چادر, اوڑھنی جس سے عورت خود کو ڈھانپ لے. ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے. حرام نہیں, او ٹھیک ہے چلتا رہے. رشوت, کمیشن, کک بیک, شوگر ملنا, فلاں, وہ نہیں. پیچھے کیوں پاپولر دو لوگ نیم پاگل سے ان پڑھ سے لوگ ہیں, انہوں نے جان بوجھ کے رکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں
یہ پاکستان میں جو جہالت ہے تعلیم کے نام پہ بھی ہے. پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بھی اگر آپ ڈھنگ کی بات کرو ایک دفعہ وہ چونک جاتا ہے. اگر اللہ نے اس کو ذرا بہتر دماغ دیا ہے پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ادروائز میرے بچے مطلب جب ذرا ابتدائی سالوں میں ان کو قاری بہت سویٹ ہے, بڑا گورا چٹا لگتا نہیں ٹپکل یا مولوی سواتی ہے, تو بڑا ہمارا وہ پارٹ آف آر فیملی. تو میں نے اس کے بعد پڑھانے کے بعد تو میں نے کہا قاری صاحب اردو میں پڑھاؤ. اچھا وہ اتنی بار میں نے سارا کچھ وہ کروایا. اس کے بعد کوئی چند سال پہلے کی بات ہے, میں نے کہا یار قاری صاحب بچے ماشاءاللہ گرون اپ ہے, وہ انگریزی میں پڑھیں گے, تسی آنا 100 باری آندے جاؤ انگریزی پڑھیں گے تاکہ پلے پوے برکت ثواب جنت. زندگی تمہاری دوزخ ہے, جانا تم نے جنت میں ہے. ہم خوبصورتی کو خوبصورتی سمجھ کے نہیں کرتے. جنت فلانا میں اگر پلا کام کراں تو میرے ذہن جنت, میں نے ہزاروں پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا اور مجھے پتا تھا کہ یہ ہوتا ہے وہ صدقہ جاریہ درخت لگانا, لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی, بالکل نہیں. سواب مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملتا کام خوبصورت ہے. ہمارے ہاں بنیادی طور پہ مسلمانوں کے اندر یہ جو دیکھیں سعودی عربیہ میں جو کام ہو رہا ہے, MBS is doing a wonderful job. مسلمانوں کی تقدیر بدل جائے گی اگر یہ وہاں کی تبدیلیوں پہ ہیں شدے کچھ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پورا عالم اسلام, میں ایک بات کرتا ہوں, اٹس ون آف مائی ڈریمز, میں کر بھی چکا ہوں پہلے کسی پروگرام. آپ نے کہا نا ابھی دولت بھی ہے, دولت سارے کو تو نہیں ہے لیکن جنہوں کو ہے انہوں کو بہت ہے. 55 کے قریب ملک ہے نا تقریباً, ہاں تو وہ سارے کو نہیں ہے, پخانہ کا نہیں مقروض. سعودی عربیہ جیسے یہ جو لوگ ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں کو کرنے بھی دے گا یا نہیں. کیا ہے پوری دنیا میں سائیکیٹرسٹ فلانا ٹمکانا یہ وہ بورڈ جو ہر ملک سے پاکستان سے لے کے آذربائیجان تک بچے پک کرے. سائیکیٹرسٹ بھی ہوں کہ یہ پیور سائنسز میں جائے گا, یہ سوشل سائنسز میں جائے گا, یہ فلانا ٹمکانا, یہ اس کو ہنر سیکھنا چاہیے. وہاں بناؤ ایک شہر, لکھا ہوتا ہے نا آکسفورڈ دے گیوں گزرو نا, سٹی آف نالج بناؤ, پوری دنیا دے بچے مسلمان بچے لے جاؤ, ان کا دین دھرم ڈالر ہے, پیسے دو, آؤ ایک نسل تیار کرو. اور پاکستان سمیت عالم اسلام کا کوئی مستقبل نہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں, آج نہیں تو کل لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا بھونکتا تھا. وہ یہ ہے کہ اب ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اس کی ایک وجہ ہے, 200 سال پہلے دی دنیا ذرا ویژولائز کرو. اسی ایسی جہاز ایسی کارن ایسن, صرف 200 سال. اب پرابلم یہ ہے, ایک زمانہ تھا باسط صاحب جب ایک صدی 100 صدیوں میں گزرتی تھی. سٹون ایج بڑے نے تو بڑے نے, وڈ ایج چاہے نے تو اتھے ہی بڑے نے. قوموں کی تو پہچان یہی ہے نا, جو بڑی قومیں بنی ہیں, اگر آپ ان کا دیکھیں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, دیکھتے بھی ہیں, کتابیں پڑھی ہیں آپ نے, فلسفہ پڑھا ہے آپ نے, وہ آپ دیکھیں کہ وہی چیز کے اخلاق علم یہ میٹر کرتا ہے, جو کہ آپ ان کو اگر جائزہ لیں ان کے اندر گھس کے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے چیزیں ایسے چلائی ہیں, تو اس پر یہ باتیں اصلی کرتے ہی نہیں. یہ جہنم سے ڈرانا, دوزخ سے ڈرانا, اور سودے بیچنا, میں عامل بابے تے فلانا گند ہے سارا. بس ایک چھوٹی سی معصوم سی بات ہے, حضور کی رستے کے حقوق. یہ ابھی رمضان گیا ہے نا, تو آخری روز ہوگی نا, میں ڈاکٹر کے پاس, میں تو گھر سے 2 مہینے نہیں نکلتا. تو میں جب انٹر ہوا تو میرے ساتھ عطر تھا میرا خیال ہے, تو جب میں انٹر ہوا تو اس وقت رمضان کے دن تھے, آخری چند دنوں کی بات. مسجد ہے نا انٹر ہوتی ہے جی, نکلے جی میں جانور نکل دینے,
پوری سڑک پہ چھائے ہوئے رستے کے حقوق اتنے بند بھی کرایا پھر اپنے طریقے نہ. وہ بدبخت لانتی پتہ نہیں لوگوں نے دکھان نہیں کرتا سی کی کرتا سی سڑک کے اوپر خیمے خومے لا کے جی یہ پتہ نہیں کی ہو رہا ہے کوئی. تو مولوی نے بلا کے انہوں بھی بے حیا شرم نہیں سی آتی کہ رستہ روک رہے ہو رستے نہیں. قطاریں سیدھی رکھو. اللہ نو میں سجدہ دے رہے ہیں میں کلا دے رہے ہیں اگر کمرے چ اتنے تو قطار ہی کوئی نہیں. بے ڈنگی قطار کی کہندی ہے نہیں. ہماری ساری عبادات ان کے اصل مفہوم سے ہم واقف ہی نہیں. ہمیں اجنبی کر دیا گیا. نماز نام ہے ڈسپلن کا اور ڈسپلن مشین کا خراب ہو جائے بیکار ہو جاتی ہے. جدی وڈی فن خان مشین ہو گئے. تو جو قوم ہماری اس وقت غلط روش پہ چل رہی ہے غلط راستے پہ چل رہی ہے نام ایک کامیاب قوم ہے تو کیا یہ جو معاملہ سارا ہے یہ کیا ہمارے اس میں جو میں گائیڈ کرنے والے لیڈرز کا قصور ہے من حیثل قوم ہم ہاں نہ تو یہ خراب کیوں ہے پھر اس طرح خراب. پہلی بات یہ ہے کہ قوم ہرگز نہیں نو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا یہ جملہ بھی بڑا وائرل رہا ہے کہ پاکستان دے نال ہی دو چیزیں پیدا ہوئی ہیں جعلی ذاتیں جعلی کلیم. میں مڈل ایسٹ کا چپا چپا پھرے ہیں 6 مہینے سعودی عربیہ. مجھے تو وہاں کبھی کچھ سید نظر نہیں آیا. وہاں میں بھی سید ہوں یا سیدی یعنی کہ جناب باسط صاحب میں بھی سیدی ہاں سے عرفان بھی سیدی تسی بھی سیدی. میں بہت میرا ایکسپوجر رہا ہے. پورا زور لگایا میں نے کہ خلفاء کے خاندان میں کوئی نہیں ایک بندے سے میں مل سکا جو دائی حلیمہ سعدیہ ان کی اولاد میں سے تھا. وہ بہت بڑا وہ کی کہندے کلیئرنگ کا کام تھا ان کا کلیئرنگ ایجنٹ یا پتہ نہیں اس طرح کا. پورے سعودی عربیہ کے ہر بڑے شہر میں برانچیں یہ کوئی سکھاتے کیا ہیں. اصل بات نہیں سکھانی. یہ پورے کا پورا نظام گروی پڑا ہے خاص طرح کے مائنڈ سیٹ کے پاس. بات سنیں ایک چھوٹی جی گل سنو. جب حضرت عمر کے زمانے ایکسپینشن ہوئی نا بے شمار لکھاں کروڑا ایکڑ راضی روم تے فارس تے فلانا. ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے. اس وقت حضرت عمر کے زمانے میں ایک کیمپین چلی کیا سانو مربع ساڈی زمانہ وہ مزرا کہنے سانو مطلب بڑے بڑے چنکس آف پیسز آف لینڈ. ان میں حضرت بلال وہ بھی شامل تھے. حضرت عمر تمہیں پتا پھر اسٹرانگ آدمی انہوں نے کہا نو زمین مال غنیمت نہیں یہ مال فے ہے. میں پہلی بار یہ لفظ جدوں پڑھیا پریشر ودیا. حضرت عمر حضرت علی کو گئے. انہوں نے کہا میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جاگیردار زمینہ انڈیا نے تو کرتا یار سر انہوں نے تو نہرو کے زمانے میں کر دیا. میں وہی کہا نا کہ انڈیا نے تو کرتا اور اس لیے آج وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں جاگیردار ہے. وہ بھی وجہ ہے وہ 9,000 ایکڑ وہ پٹو دے بارے جو پتہ نہیں کہندے سی زمانے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے جی 3 ریلوے اسٹیشن آندے کد لی. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زمین ہے اور پاکستان کے عوام کی ہے. ختم. بنیادی گلاں نہیں کر دے. عید تھوڑا وہ بھی ایک عجیب و غریب تماشا ہے. اور شوت پونا کتے بھی ہے. بنگلہ دیش جو کر کے گئی وہ منحوس عورت حسینہ واجد. لیکن میں آئی ڈونٹ ایڈمائر میرا قاضی صاحب سے بہت میری بیٹی کے کانوں میں میں ان کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا قاضی حسین میں. لیکن میں جماعت بھی اپروچ اور انہوں نے عقل و کرنا میں کوئی اتفاق نہیں. دے آر آؤٹ ڈیٹڈ پیپل. اسی لیے ایک کو سیٹ پھر بھی ٹھیک ہے بھی لگے پھر دینے کر دے جان. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ مکروہ عورت حسینہ واجد میرا کی لینا دینا ہے. یہ جب 80 سال کے پتہ نہیں اس سے بھی بڑے جماعت اسلامی کے پرانے وہ جو لوگوں کو اس نے پھانسیاں دی ہیں ننگ کی عورت ان کی عقلیں نہیں مری ہوئی ان کے ضمیر بھی مردہ ہیں. او بھائی چلو وہ
انہوں دی خواہش تھی کہ پاکستان اکٹھا رہے. ہاں اسی جرم میں سزا دے دی. اچھا بھائی اچھا نہیں کوئی بات نہیں, وہ فیس ختم ہو گیا نا, آپ نے بنگلہ دیش بنایا بہت اچھا کیا, بلکہ میری تو انٹرپریٹیشن ہی اور ہے, میں تھرڈ ڈائمینشن دیکھنے والا آدمی ہوں, میں کلر خان کی طرح کی گفتگو نہیں کرتا. شاید بلیسنگ ان ڈسگائز ہو, پاکستان کی افواج ایک کوئی ادارہ ہے جو بار ریکگنائز, ان کو چاہیے مضبوط کریں بنگلہ دیش کو. ایسٹ ویسٹ پاکستان تو نہیں, اٹس اندر انڈیپینڈنٹ کنٹری. انڈیا نو صحیح مانا جو تن کے رکھ دیو, ادھر بہت تگڑے ہوں. کتنی دیر ہماری دوری, جدائی, ریزنٹمنٹ وغیرہ یہ وہ رہی, اب پتہ نہیں قدرت کا کو کیا پلان ہوگا. وہ بھی طاقتور ہو, ادھر بھی ہو, تو میں دیکھنا کہڑا. صحیح کہہ رہے سر. یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے, آپ اور ہم تقریباً آلموسٹ ایک ہی عمر کے ہیں, اور ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے بڑا اچھا وقت دیکھا, بڑی ہماری امائیں, دادیاں, نانیاں اچھے وقتوں میں گزری آ گئی. جو اب نئی نسل جو ہماری آ رہی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ اتنے لوگ, لاکھوں لوگ جا رہے ہیں باہر تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, نئی نسل جو ہمارے ٹیلی فون کی دل دادا ہے, نئی نسل کو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون کان کے نیچے رکھا ہے, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, ہے جی. اور جتنا ٹیلی فون شاید یہاں ایک غریب سے لے کے ہر بندہ ٹیلی فون استعمال کر رہا ہوتا ہے, اسے لگ رہا ہے جیسے شاید نہیں ہوتی, ہاتھ سیل فون ہے, ہر سیل فون ہے. اور مزے کی بات بہت سی لتیں, جیسے ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیلی فون سیل کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہیں کسی سے, ادھر کر رہے ہیں آ کے. اچھا یہ سب چیزیں یہاں برائی سمجھی جاتی ہیں, جب باہر جاتے ہیں ہمارے یہی تو سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ٹھاک نہیں ہو جاتے, انہاں کتیاں دیاں دماں سدھیاں کر کے اور لوہے دی نال چڑھا دیں. میرے ان لو سارے وہاں ہیں, اور 30-32 سال سے 3 بہنیں میری ابراڈ ہیں. تو ایک چھوٹی جی گل سنو, لاسٹ ٹائم گڑیا کہتے ہیں ہم پیار سے, نام ہے اس کا رومانہ, بلکہ میں نے فیملی ساری کا اپنا DNA بھی کرایا ہے کہ وائی از مائی تھنکنگ سو ڈفرینٹ. خیر وہ آئی تو ایک آدھ دن تو جیٹ لیگ وغیرہ ہی نا, اس کے بعد ہنس گئے. اس نے مجھے بتایا کہ وہ ادھر ہے, وہ اسٹاف لینے گیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ حسن بھائی وہ بڑا مزیدار, ایک عورت نا وہ کر رہی تھی, وہ مطلب وہ لائن اگے بڑھنے کی کوشش کی ہے, وہ تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے لائن میں, وہ کہتی پھر پاکستان آمدہ کی فائدہ ہے. یہ وہاں جا کے بدلتے نہیں, چپیڑ سسٹم ہے. ہاں, کتے کی دم ٹیڑھی, یہ مثال ہے. اتنے وہ پونچھ سیدھی رہتی ہے, چونکہ وہ انہوں نے نا سٹینلیس اسٹیل کا غلاف چڑھایا, دم سیدھی. لاہور ایئرپورٹ دے اترتے دم واپس. یہ باتیں آتی ہیں تربیت سے, خاندان سے. میرے دادا جن کو کتابوں میں لکھا ہے کہ شیکسپیئر کے حافظ سے, وہ کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم چوتھی جنریشن, تیسری چوتھی جنریشن میں آ کے اس کی سوجن اترنی شروع ہوتی ہے. جیسے بچہ پہلے پچھانے نہیں جاتا ننیال پہ, ددیال پہ, 3-4 جنریشن کمی. میں نہیں کہہ رہا, ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا. نیچے ایک انوائرمنٹ کا نام ہے. وہ اچھا مالی حالات ٹھیک بھی ہو جائیں, وہ نہیں. میں نے جب کالم نگاری شروع کیا, میرے پہلے کالم کا عنوان تھا آبادی ڈیش بربادی. میرا تو ماتم ہے یہ. بے غیرت تواڈے کول اے سمجھ نہیں جاندے. اچھا جب آبادی بہت کم تھی تب بھی بھوک رنگ, ہوں تمہیں نہیں پتا ہونا, ایک فلم آئی سی وین آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ, وہ نام سی روٹی. لگ دیکھ لینا, فلم کا نام روٹی. ہیرو انہوں کہتے سی پتہ نہیں کی پاکستانی دلیپ, ہاں روٹی اکمل, بالکل واہ واہ واہ, انہوں پاکستانی دلیپ کمار نہیں کہتے سی. ہاں وہ تھیم سانگ کی سی روٹی دا سوال ہے, جواب جدا روٹی ہے. بڑے بڑے لوگوں لیے یہ گل بڑی چھوٹی. میں فلم میں کوٹ کرتا ہوں, پتہ لگے کہ تمہارے حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں, تم کبھی خوش نہیں تھے. اچھا حبیب جالب تکے کھاندہ پھردا سی پورے ملک, 20 روپیے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. ہوں روٹی 20 روپے دی ہے, ادو 20 روپیے من آٹے تے وہ گالاں کٹدا سی ایوب خان, اس پر بھی ہے سناٹا. ساری واچھا. پھر وہ ایک اور مسئلہ ہے حبیب جالب مرے نو پتہ نہیں 15 سال ہو گئے یا 18 یا 20. وہ کی سی ہر بلاول ہے دیس کا مقروض,
پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہ آج نہیں, اب فرق کتنا ہے. پہلے 20 روپے من آٹا عذاب تھا, آج 20 روپے کی روٹی عذاب ہے. جب تک اس نظام کو تیزاب سے غسل نہیں دیا جائے گا. سر یہ جو ہمارے اب بچے ہیں, جیسے آپ, یہ تو بات صحیح ہے کہ تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے, پھر گھر میں, اس کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد جاب حاصل کرتا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے, مجھے کچھ یہ اندازہ ہوتا ہے آپ کی گفتگو سے کہ اس قوم کو خراب کیا گیا ہے. کوئی جو سسٹم نظام ہے, نظام کہتے ہیں نظام. نہ بالکل آئی ڈونٹ ایگری ود یو ایٹ آل. یہ جماندرو کمین ہے, یہ بوتھا چکا بکواس کرتے کہ 1000 سال کہتے بکواس ہے, 850 سال پڑھ دیں. مسلمانوں کی حکومت رہی, وہ کمیوں تھوڑی تے اج نہیں. تے محمود غزنوی سلاطین دہلی کی بات کریں, اس کے بعد مغل آ گئے. محاورے کی نے تھوڑے 2 وقت کی روٹی, سوکھی کھا تو ٹھنڈا پانی پی, جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے ہیں. یہ کمی ہے, یہ رعایا ہے جس کو ہم عوام کہتے ہیں. بالکل نہیں, ان کے اندر وہ گھسا ہوا ہے. ورنہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ خود آدھا خوف کرو. فرینچیز بڑا خطرے جائے سمجھے جاندے سی. انہوں نے فرینچ ریولوشن کی کیتا, رشینز کدھر گئے زار, 77 سال تو زار نے. میں نے پوچھا, ایک بڑے مولانا صاحب تھے, بڑے اچھے سیاسی لیڈر بھی ہوں. میں نے کہا جی آپ پاکستان کو دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, آپ نے اس کی نفی کر دی. لاہل قائد اعظم تو سیکولر تھے, لیکن وہ, میں نے کہا آپ اتنے سال ہو گئے ہیں, کبھی آپ کو انتخابات میں کامیابی ملی, کبھی آپ نے سویپ کیا, کبھی آ کے ہمیشہ دوسرے کندھے پر بیٹھ کر آتے ہیں, یہ آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا عوام آپ کو پسند نہیں کرتے, یا عوام آپ کی گائیڈنس کو پسند نہیں کرتے, یا عوام آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے؟ تو ان کا جواب تھا جی بات یہ ہے کہ یہ جو دشمنوں نے ہمارے اندر تفرقہ ڈالا ہے, جو ہمارے فرقے بنا دیے. دشمنوں نے تفرقہ, سب تو بڑے تھے آپ. بھائی بات سنو, لیو می الون. میرا مذہب ہے, جیسے پریکٹس کرتا ہوں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے خود ڈھونڈنے دو. تسی بھی ادھروں جلیبیاں تل رہے نے, بیٹھے نے, ہوں وہ زیادہ یہ آ گیا ہے, کی کہندے جو سوشل میڈیا ٹائپ کی, وہ تو وہ مولوی بیٹھے اپنی دکاناں لائی ہیں, دیہڑیاں لائی ہیں, ایک دوجے نے لڑ کے بھی پیسے کما رہے ہیں, ایک دوجے کی تعریف کر رہے. ٹوٹل کچھ بھی نہیں. یہ بنیادی طور پہ ہمارا ڈی این اے کا پرابلم ہے. میں نے جو کہا نا, میرے اپنا 2 سال پہلے ڈی این اے 3 مہینوں کا کراؤ. وجہ مجھے عجیب بات لگتی تھی کہ مجھے لوگوں کو میری پرابلم کیا ہے. یہ ادروائز اس طرح کی اہانت اور ذلت کو برداشت کر سکتا ہے؟ جو بندہ چک کے لے گا جی فلانا, مطلب یہ تو لفظی مہذب دنیا میں نہیں استعمال ہوتے. اور ہم سے زیادہ گیا گزرا تھا ویسٹ. آپ کے بعد ہم کروسیڈ کے زمانے میں وہ اتنے بڑے جانور تھے. اسی گل کرنے نا, حیات و شرم و حیات و فحاشی, بغیر تانوں کی پتہ کی ہوندی فحاشی. وہ جب کروسیڈز کے لیے جاتے تھے, کروسیڈرز, وہ اپنیاں بیویاں نو چیسٹی بیلٹ, لوہے دا لنگوٹ پا کے انہوں لاک کر کے چابی نال لے جاندے سی. واز اٹ اے فیکٹ؟ حد ہو گئی یار, میں کتاباں پڑھیا, میں تو نہیں وہ دیکھی ہیں نا کروسیڈز. میں تو دس از واٹ آئی ہیو ریڈ. میری یہ کتاب ہے جو میں نے بے نظیر بھٹو کی وہ پہ لکھی تھی, اسلام اور عورت. بات کرو, وہ صرف وہ فراغت لئی, یعنی اے ویری اسمال ہول. ان پر یقین نہیں تھا, اعتماد نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا سمپل سی, ایسے اس وقت ایسا وقت تھا, یعنی اندھا ہون انہوں نے ایشو نہیں ہے. وہ ہوں تسی ہے جدو انڈر گراؤنڈ وغیرہ, تسی ویسٹ کتے بھی چلے جاؤ, کیا لوگ ہیں. بس کرو. ہابز, لاک, روسو کا زمانہ دیکھیں نا, جو ہوتی ہے پولیٹیکل تھاٹس میں دیکھیں, ہابز کا وہ کیا دور تھا اس وقت. آکے آپ وہی جو آپ بتا رہے ہیں 200 سال پہلے کیا تھا, آج وہ کہاں ہے. ہاں, چیسٹی بیلٹ انگریزی چنو کہندے, آہنی لنگوٹ, رفع حاجت لیے گئے بریک بریک جی کو موری. لیکن پھر سر ہم
कैसे इससे निकलेंगे कैसे, क्या मैंने हम एक सारी किताब ये पढ़ी, जिंदगी ऐसे रहेंगे? सफ़रनामा हमारे वो पाकिस्तान बनने से पहले का है, हमारे बुज़ुर्गों में से किसी का, हमारे बुज़ुर्गों से या हम सब के बुज़ुर्गों में, नाम याद नहीं आ रहा। वो ये कहता है कि मैं वो गया वो ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੇ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਈਸ ਅਲ ਜਾਮੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BC तो उस बाहर निकल के उन्हें देखा कि कुछ लोग ना थोड़ी जड़ी दाड़ियाँ तो फलाना वो वज़ू कर रहा है। उन्होंने कहा यहूदी, तो किसी ने कहा नहीं जी ये इंडिया तो आया मुसलमान है। तो वो जड़ा जामे दा अमीर सी रईस अल जामे, उन्हें पता ही क्या, ओ हो आई अंडरस्टैंड दे आर प्रैक्टिसिंग इंडियन इस्लाम। सऊदी अरेबिया किन्नियां इन्नियां दाड़ियाँ तुसी कदी देखी? एक कल्चर सी, खजूर खाना सुन्नत है, बहुत अजीब लोग हैं। ताइफ के पत्थर खाना सुन्नत नहीं है, खजूर, हालांकि वो कर दी है शुगर। वो डेजर्ट जफाकश लोग सन, ये दाड़ी ये वो सारा ये उन्होंने एक कल्चरल अरब्स की एक अपनी दुनिया सी। यू अंडरस्टैंड, वो गो खा लेंदे, गो टाइप एक चीज़ है, वो उन्होंने शिकार ते पाबंदी, वो बड़ी बड़ी डेलिकेसी समझी जाती। अच्छा मैं भी खाधी, मैं एक बार आई वाज कमिंग फ्रॉम जद्दा, तो अलखर्ज फार्म सी, ते मैं गया यार मेरे नाल ਉਹ 2-3 ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਫੂਡ ਸਟਾਫ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਸ ਬਾਤ ਥਕਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅਲਖਰਜ ਔਰ ਰਿਆਦ ਦੇ ਫਾਸਲਾ ਕੋ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਈ can't we break the journey here। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ AC ਲੱਗੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਬੜੇ ਹੀ, ਜਰਮਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰੱਬਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਸੀ, ਕੁੱਕ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਵਟ you like to have sir, तो वो मैं यार एनीथिंग, उन्हें कहा भी है, तो मैं कहा अच्छा दिखा मैंने। अच्छा उत्थे तो कोई देसी मुर्गी वगैरह नहीं है, मुर्गी तो ये वो एवं चीज़ां वो सारा कुछ ही सी, फिश वगैरह ये वो सारा। उन्हें एक डीप फ्रीजर उत्थे किचन, साढ़े घर जिड्डे किचन वो चुके, वो मदरा वो पता नहीं किन्ने हज़ार एकड़ा तो मुश्तमिल बेशुमार बंदा उत्थे, तो उत्थे किचन भी होर तरह के होंगे सी। यह गोरियां दा किचन है, यह अरबां दा अपना, ये वो एक दे जो मिक्स जिहा होना, वो इस तरह का। उन्हें वो ढक्कना चुकिया ਉਹਦਾ डीप फ्रीजर का, वो उत्थे जी एडे साइज़ की छिपली या किला जिहा। मैं कहा व्हाट इज़ दिस, मैनू क्या, मैं कहा अच्छा होया मैं देख लिया। मैं कहा यार, मैं कहता सर यू हैव ईटन इट मैनी टाइम्स, अरबां दी मरगूब तरीन चीज़ है। ਉਹਦਾ शिकार मैंने चंद साल पहले पता लगा सऊदी अरब में हर जगह बंद हो गया, चंद मखसूस स्पॉट्स ने, चूँकि वो इन्ना फेवरेट है। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ, ਉਹ ਗਲਦੀ ਹੈ ਖਜੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟਕ ਟਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੈਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਸਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਨਸਲ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੁਲੀਏ ਤਿਉਹਾਰ ਫਲਾਣਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, पहले तुसी अपने फ्रीज़र पर नहीं, धुर फिटे मुँह। मैं जब तक रहा हूँ अपने फार्म हाउस से, मैंने नहीं की कुर्बानी, लोड़ ही कोई नहीं है ही कोई नहीं। कितने इत्थे आके बच्चों को मैं क्या कॉम्प्लेक्स ना कोई हो, यह तो सूरत है, स्टेटस सिंबल है। सर जो हमारे जो लीडर हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लीडर लूडर कोई नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम जो कौम किस तरफ जाना चाहती है, कौम किधर जा रही है, यानी कौम का क्या है माइंड सेट, क्या है कौम का,
ادھر تو MBS نے تو اپنا مائنڈ سیٹ قوم کا دیکھا, وہ کوئی یہ نہیں کہ MBS نے خود سب کچھ کر دیا, اس کو پتہ لگ گیا کہ میری نوجوان نسل, نئی نسل کدھر جانا چاہتی ہے اور اس نے لیا. مجھے اتفاق سے ایک دفعہ جانے کا خیال آیا, میں جا رہا تھا UK جا رہا تھا, تو ریاض سے فلائٹ میری آئی, تو میں نے کیا دیکھا کہ مطلب وہ ہم رستے میں وہ سوار لوگ ہونے لگے, تو کالے کالے برقعوں میں خواتین دڑا دڑ اندر آ رہی ہیں, دڑا دڑ اندر آ رہی ہیں. اور میں نے کہا اچھا, اس میں مجھے نیند آ گئی ایک دم, جو جھٹکا سا لگا جہاز کو, جی ہم ہیتھرو ایئرپورٹ اترنے لگے ہیں. تو میں ایسے اترا اگاڑ کے, میں نے پیچھے دیکھا جا کے, تو میں نے کہا یہ تو کوئی اور جہاز ہے, میں تو کسی اور کو, یہ تو وہ سب نے اپنے برقعے جو تھے وہ, یہ بات ہے سر 92 کی. اچھا میں 80s تو واقف ہیں, آپ اس سے زیادہ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہماری یہ نسل وہاں جاتی ہے. بالکل, تو انہوں نے ان کے مطابق. اچھا بات سنیں, یہ جو متبع اور مذہبی لوگوں کی ایران ہے نا, سوچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے غلاف چڑھاتے ہیں, پر میں میرا بہت پیار سی اس بندے نال, عقائد صادق گنجی جہاں کونسلر سی ایران دا, تے وہ مینوں شیعہ بھی سمجھدے سی, کیوں میرا شعر میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, تو میرا نام حسن نثار, تو خیر نہیں ہے. شیعہ جی وہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہر آدمی, جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت. وہ 2-4-5 فیملیز وہ اپنی ہم لے کے گیا. فیصل صالح حیات بھی ایسی ہے, وہ ایرانینز نے انوائٹ کیتے لوگ امام خمینی دے 40 میں تھے. بٹ دیٹ واز مائی سیکنڈ وزٹ ٹو ایران. وہ چونکہ قائد صادق گنجی وہ تو ہیرارکی کا حصہ سی, وہ کچھ چند دوستوں نے انہوں نے کہا کہ ویری دیئر فرینڈ فرام یہ وغیرہ, تو ہکا بکا رہ گیا. یہ باہر جس طرح گھر دے تو کوئی رولا ہی کوئی نہیں, بالکل ویسٹ تو بھی 4 ہاتھ تھک گئے. تو یہ بس اس بگول تک کچھ نہیں, یہ اندروں گلت سڑ چکا ہے سماج. سر کوئی ایسا عالم, کوئی پاکستان میں کوئی مولوی, کوئی جسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہوں, جس سے آپ آج تک متاثر ہوئے ہوں؟ نہیں, میں متاثر نہیں ہوں, گل تو متاثر ہونا ہے. یو ناٹ اے مولوی, آصف خان از ناٹ. اگر تسی گل خوبصورت کرو گے باوزن ہوئے گی. اس طرح جڑے ساڈے عالم شالم, تو میں عالم کس طرح ہو سکتا؟ مینوں ایک گل دا جواب دیو, کین یو اسٹچ یور اون کلوتھس؟ آپ سی نہیں سکتے, جو پایا ہے بنا نہیں سکتے, روٹی بنا نہیں سکتے, سالن بنا نہیں سکتے, جُتی سانو کسے ہور دی بنی چاہیے ہے, گڈی لی اسی در فٹے منہ. انسان عالم نہیں ہو سکتا. میری دند اینی ہلکی جی تھی, میں چیکاں ماردا ڈینٹسٹ کو جاواں گا, میرے پیٹ ہی گڑبڑی ہو, دند تو ایڈا عالم ہے, تیرے کو اپنا دند نہیں سانبھیا جاندہ. واٹ از دس؟ تھوڑے دماغ دا کوئی ہے, تسی وہ جڑا وہ ڈاکٹر جاؤ گے, وہ ہارٹ تانوں لگا بھائی دل تیرا ہے بھی بڑا پرنور اور پاکیزہ, یہ دا کر کچھ. ادھر ڈاکٹر عالم کا دا تو علامہ آئنسٹائن اتنے نہیں ہے, علامہ نیوٹن اتنے نہیں ہے. میں کی کرا ہوں؟ ایک ٹونگ ہے سارا, ایک بہت بڑی نوٹنکی چل رہی ہے اس ملک وچ, بہت بڑی, اور لوگوں نے جان بوجھ کے انہوں نے جاہل رکھے ہے. اور جہے بچے تھوڑے سکولوں جاندے کدی جا کے دیکھو. میں ایک باری گیا کسی چکر چ, آپ نے فارم مین دے اتنے نہیں دیسی جہا سرکاری سکول, جگہ 2 ایکڑ. چلا گیا میں پرنسپل جو ہے پرنسپل کی ہیڈ ماسٹر وغیرہ, میں نے بھی کلاس وہ بندہ مر خیر سن والی گل ہے. ہوں تو سانو اتنے شفٹ ہوئی میرا خیال 8-10 سال ہو گئے. میں دیکھا بچوں دی ہائٹس اور عمراں نہیں, تو میں کی کہندا جی 6ویں 7ویں 8ویں تے تینوں, تو میں کہ انہوں پڑھانا. جواب سنو, گزارا مجارا ہو جاتا ہے. گزارا مدارا بھی نہیں, مجارا. سنو, جدوں میں نکلیا جو میں سوچیا سی, آئی ڈراپ دی آئیڈیا, میں کہا ٹو ہیل اس گند. اچھا خیر, وہ ڈنگر جائے آپ بھی انہیں ٹوٹے پجے جائے, سلیپر پائے, عجیب لگا, ستا پیا اٹھ کے آ گیا. تے وہ اس ویلے کوئی نماز دا ٹائم سی, تو وہ مینوں نا اور بھی 3-4 ہیڈ ماسٹر, تو میں کہا جی میں کہ تسی اپنا کرو ٹائم. نہیں سر میں بھی ماسکیو جا رہے ہیں. اندازہ لگا ماسکیو وہ پڑھا رہا سی. یہ بے شرما دی سازش ہے.
They don't want an educated nation because ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ 50 ਸਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਰੁਪਏ ਮਨ ਆਟਾ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ को तेजाब से गुसल दो। ਇਹ डिटर्जेंट ना तोड़ने वाला काम नहीं रह गया। इंसानी रिश्ते सर हमारे जो होते हैं, बहन भाई माँ बाप, जो बच्चे हमारे पोते दोते जो नस्ल के हैं, ये हमारा एक ख़ानदान होता है। एक ज़माने में मैं अब देखा था कि हमेशा से जल होते थे आके हमेशा। आज इस निज़ाम को भी बिखरने का देख रहे हैं कि भाई भाई का दुश्मन है, बहन भाई लैदा हो रहे हैं। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਐਫਲੂਐਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ, ਮੁਤਮੱਵਲ ਖਾਨਦਾਨ। ਔਕਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਗੱਡੀਆਂ 2, ਪੂਰੇ ਘਰ 2-3 ਪੈਡਸਟਲ ਫੈਨ, ਚੁੱਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਨੋ ਏਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਤੇ 2-3 ਪੈਡਸਟਲ ਫੈਨ। ਸੇਨ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਲੌਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਯਾ ਸਾਲੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, he was a civil servant, but then he left. They, mashallah, did extremely well as a businessman. ਬਹੁਤ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੰਮਦਾ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰੋਗਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਭਾਜੀ ਵਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਤ ਰਵੇ, ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਡਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਪਤੀ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ 2 ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਫਾਸਲਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਰਨਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁੱਕਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਿਗਰਟ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਮੋਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡੱਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਗਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਪਤੀ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਲਾਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਐਕਸਟਰਾ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈਪ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਈਪ ਸਮੋਕਰ ਪਏ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੂਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਦੇ ਵਰ ਜੈਲ ਟੂਗੇਦਰ, ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਰਾ ਭੈਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਟੀਵੀ ਆਇਆ 9 ਵਜੇ, ਕਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਐਕਸੈਸ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕਾਊਟਸ ਦਾ ਕੁਝ। ਜਾਂ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 30 ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਈ ਚੱਕਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ,
ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਖਤਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਜੈਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਮਾਹੌਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਬੈਡਰੂਮ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨਿਊ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੈਨਿਊ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦਾ, ਮੇਥੀ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਈਟ ਦਮ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਰੂਨ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਹ ਪਲੰਦੇ ਨੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ, وہ بھی انہوں نے سیل فون تو یو کانٹ ٹیک اوے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ آپ نے چیزوں کے بارے میں اختلاف کیا، تنقید کی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج آپ خود مختار ہیں، اس ملک کے کل مختار ہیں، واٹ یو ول ڈو اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی؟ بہت سادہ۔ میں سب تو پہلے تو جڑی بدماشی ہے نا زمینداریاں دی ختم کرنا، اپنی حدود چراؤ، اپنا اپنا کام کرو۔ ٹھیکے دار بننا نو۔ ایجوکیشن پروٹوکول شروٹوکول بند، یہ بتا 8-10 کام نے، کلچر بدل جائے گا، کلچر بدل جائے گا۔ ایک جنہ ایک پروٹوکول تے کھا جاندہ ایک بدماش، وہ دے کم از کم کئی لاکھ بچے سال کدی حساب تے لاؤ، یہ وہ بدماش نے۔ یو آر اے بیوروکریٹ یور سیلف۔ صاحب دے بدبخت دے لانتی دے پہنچے تو پہلے اے سی آن آیا ہوں کہ صاحب آوے تے کمرہ ٹھنڈا، بند کرو۔ بچہ کمپلسری ایجوکیشن، اور ایجوکیشن نہیں، پاکستان دے نصاب بند کرو، سب جھوٹ، اور ایک کنٹمپریری نہیں ہے کہ عہد حاضر دے تقاضے سمجھو اور پورے کرو۔ حسن نثار صاحب، اٹ واز اے ونڈرفل پلیئر میٹنگ یو۔ آپ نے جتنا وقت دیا، میں تہائی دل سے مشکور ہوں۔ آپ کی گفتگو دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں، اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن وقت کی قلت ہے۔ آئی ایم گریٹفل سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینکس اے لاٹ، گاڈ بلیس یو۔